رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. الحمد والثناء للہ رب العالمین. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والصدیقین وعلى خیر خلقہ البشیر النذیر السراج المنیر الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعن دائم على أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا امام زین العابدین روحی وارواح العالمین لمقدم الفدا علیہ آلاف التحیۃ والثناء. ان ابی قد بذل مہجتہ لیستنقذ عبادہ من حیرۃ الضلالہ. صدق اللہ وصدق رسولہ وصدق ولی الکریم. صلوات. امید ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر تمام نعمات و رحمات نازل فرمائے. اس مجلس کی طفیل ہمارے دلوں کو ولائے اہل بیت سے اور ہمارے دامنوں کو شفاعت اہل بیت سے مالا مال فرمائے. ہر بلا سے بالاخص بلائے کفر و شرک و الحاد و نفاق و کینہ و عدوت سے محفوظ رکھے. امام کے سر میں تعجیل فرمائے. جہاں جہاں پریشان مومنین کی پریشانی دور فرمائے. بحق و طفیل اسرائے کربلا ان مجالس میں برکات و نعمات و رحمات و غفران و رضوان نازل ہو ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات شب اربعین ہے اور آج کی یہ مجلس اور کل صبح کی مجلس اور کل شام کی مجلس 3 مجالس میں آپ کی خدمت میں ہوں، اس امید سے کہ انشاءاللہ وہ سفر امام سجاد اسارت کے منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے. کربلا سے شام تک جو پہنچے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ ان تمام مشقات و زحمات کو برداشت کیے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے میں ایک قدم بھی اگر ہم آگے بڑھ گئے اور قدم بھی حاصل کر لیے تو ہماری سعادت بے خیری ہو جائے گی. اس امید سے انشاءاللہ ہم سفر کو آغاز کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم سب ہمارے امام کے ساتھ کربلا میں رہیں اور قدم اٹھائیں کہ یا حسین یا حسین یا حسین. ہمارے آقا ہمارے مولا امام زین العابدین روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا. صلوات. حضرات شب اربعین ہے. ہماری صلوات کی آواز یہاں سے انشاءاللہ کربلا تک پہنچے قبۃ الحسین میں بر محمد و آل محمد. صلوات. ارشاد فرماتے ہیں ان ابی بے شک یقیناً میرے والد بزرگ امام حسین قد بذل مہجتہ آپ نے اپنی قربانی، اپنے جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی، یہ تمام قربانیاں پھر اس کے بعد
زینب و کلثوم جو قربانیاں پیش کی ہیں، حضرت سکینہ جو قربانی پیش کی ہیں، اور میں جو قربانی پیش کی ہیں، تمام کی تمام قربانیاں ایک ہدف کے لیے. وہ کیا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ بندگان الہی اللہ کے بندوں کو گمراہی کے دلدل سے بچا دیں. حیرہ کہتے ہیں دلدل، جو کوئک سینڈ کہتے ہیں نا. گمراہی کا جو دلدل ہے اتنا خطرناک ہے کہ آپ قدم رکھیں، قدم لڑکھڑائے گا، آپ بچنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اپنے دامن میں کھینچے گا. ایسے کھینچے گا جتنا آپ تیزی سے نکلنا چاہتے ہیں اتنا ہی تیزی سے آپ اندر جائیں گے. تو یہاں پہ بچانے والا کون ہے؟ اِنَّ أَبِي قَدْ بَذَلَ مَوْجَتَهُ، یہ جو خون امام حسین نے دیا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم جو کچھ کریں وہاں پہ ہماری پارٹی بازی ہوئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. خون اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آباد کریں. اگر ہمارا ہاتھ ہمارے مولا ہمارے آقا امام حسین کے ساتھ ہو جائے، ابو الفضل عباس ہمارے ہاتھ کو کھینچ لے، پکڑ لے، شہدائے کربلا کھینچ لے، جوانان کربلا کھینچ لے، اسرائے کربلا ہمارے ہاتھ کو پکڑے، ہماری بہنوں اور ماؤں کے ہاتھ کو زینب ام کلثوم پکڑے، سکینہ رقیہ پکڑے، اگر پکڑ کے کھینچ لیں تو یقیناً ہماری عاقبت بخیری ہو جائے گی. ورنہ خدا کی قسم یہ گمراہی کا دلدل اتنا خطرناک ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ بھی بچنا چاہے بچ نہیں سکے، نکل نہیں سکے. چنانچہ کل کی مجلس میں عرض کیا میں کہ امام زین العابدین جس مقصد کو بیان کرتے ہیں اس مقصد میں وہ خود لیونگ مشن تھے. اپنی زندگی انہوں نے اسی میں گزار دی. آج 14 قرنوں کے بعد ہم جرسی میں بیٹھ کر یہاں پر بیت القائم میں اگر ہم انالائز کریں اور اپنے آپ کو جوڑنا چاہیں مقصد حسینی کے ساتھ، دیکھیں امام سجاد کی زندگی کے ہر لمحے میں کس طرح سے انہوں نے اس مشن کو اتارا ہے اور لوگوں کو دیا ہے. یہ بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو اگر ہم حاصل کر لیں تو آپ کا عاقبت میں خیری ہو جائے گی. چنانچہ میں کل کی مجلس میں عرض کیا کہ یہ انہوں نے جو کام کیا تھا گمراہی سے بچانے کے لیے، انہوں نے مکاتب جو پرائمری اسکول جو ایک فاؤنڈیشنل جو کام تھا اس کی بنیاد ڈال دی. مدینے کا کوئی بچہ خالی نہیں رہا مگر ایک یہ امام سجاد اور ان کے شاگرد اور ان کے گھر والوں کے درس میں آنے لگا. تو یہ ایک سب سے بڑا کمال امام سجاد کا تھا. اور کیا کیا انہوں نے؟ جو بھی انہوں نے کام کیا ہے گمراہی سے بچانے کے لیے. دیکھیں یہ جہالت کی جو گمراہی ہے بڑی خطرناک گمراہی ہے. جہالت کی گمراہی کبھی کبھار یہ جہالت کی گمراہی دینی جہالت ہے، عقلی جہالت ہے، روحانی جہالت ہے، تصوفی جہالت ہے، کبھی کبھی عبادتی جہالت ہے. دیکھیں کربلا میں مثالیں ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ ایسی مثالیں ہیں کہ انسان حیرت میں رہ جاتا ہے. کون ہے جو توابین کا جو گروہ تھا اس گروہ میں کون تھے؟ سلیمان بن سرد خداعی میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. فقیہ، عالم، عادل، مولا کائنات کے زمانے میں قاضی شرح کی جگہ پر سلیمان بن سرد خزاعی کو عادل جج کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. مولا کائنات نے معین کیا تھا. نہیں آج بھی دیکھیں جمہوریہ اسلامیہ میں جا کے دیکھیں کچھ منصب ہوتے ہیں وہ اس کو جب تک کہ آپ کے پاس وہ علمی معیار نہ ہو نہیں دیتے. اس میں جج کا جو منصب ہوتا ہے اس کے لیے فقیہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا پورا عبور ہونا چاہیے، اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. سلیمان بن سرد خزاعی
دیکھیں یہ کس طرح سے گمراہ ہو گئے. بعد میں توابین توبہ کیے, کھڑے ہوئے, دیر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. دوسرے کون ہیں؟ عبید اللہ. عبید اللہ کون تھے؟ اللہ اکبر, بڑے عابد زمان, عباد زمان میں سے ان کا ایک نام تھا. کیا ہوا؟ گمراہ ہو گئے. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم, کیا ابھی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ابراہیم بھی اس گمراہی جہالت کے دلدل میں پھنس جائیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی امام کا سایہ ہو جائے کافی ہے. یہی ہوتا ہے نا, مولا کائنات کے گود میں جو پلا ہو. گمراہی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام حسین یہ نہیں کہ صرف اکیلے آ کے قربانی دیے, نہیں, علی اصغر کی قربانی سے لے کر علی اصغر سے اور بچے کتنے تھے جو محسن شہید جو ہوئے ہیں. رباب جو حاملہ تھی, کبھی کبھار انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس حالت میں رباب نے بھی اپنی قربانی, جس طرح سے محسن کی قربانی حضرت زہرا نے پیش کی ہے, اسی طرح رباب نے بھی محسن کی قربانی پیش کی ہے. حلب میں جا کر دیکھیں, حاملہ تھی. اس بچے سے لے کر, علی اصغر سے لے کر مسلم بن اوسجا تک, یہ تمام قربانیاں ایک طرف ہیں, اسارات کی قربانیاں ایک طرف ہیں, اور بچوں کا اس حالت میں بے دردی کے ساتھ پامال ہو جانا ایک. یہ تمام کی قربانیاں کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سب قربانی اس لیے دی گئی ہے کہ گمراہی سے ہم, گمراہی کی جہالت کے دلدل سے ہم بچ جائیں. اگر اسی دلدل میں خدا نہ خواستہ ہمارا قدم رہے تو وہ کمال کی بات. انشاءاللہ آپ سب اس دلدل سے نکل گئے ہیں, لیکن میں مقدمتاً کچھ باتیں عرض کروں گا, پھر انشاءاللہ ربط مصائب انشاءاللہ. دیکھیں یہ جو جہالت کی گمراہی ہے اور اس کا جو دلدل ہے, اتنا خطرناک ہے کہ اس میں انسان جو انسانیت کی بو اور انسانیت کے کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں, وہی بچ سکتا ہے. میں یہاں پہ ایک تھوڑا رک کر یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں آج ہم امام کے منتظر ہیں. ہم سبھی کہتے ہیں عجل علی ظہورک, ہم سب یہی ہماری تمنا ہے نا. ہماری تمنا کیا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ امام تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ہم ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کوئی اور تمنا ہو سکتی ہے؟ نہیں. شہدائے کربلا کی بھی تمنا یہی تھی. امام حسین شب عاشورہ جب آپ نے فرمایا کہ خدا تو خود گواہ رہنا کہ میں اپنے صحابیوں سے بہتر صحابی نہ گزشتہ نہ حال نہ آئندہ میں نہیں پایا. امام کی نگاہیں نہ زمین زمان اور مکان پہ محدود نہیں ہیں, بلکہ ابتدائی خلقت سے لے کر انتہائی خلقت تک جا رہی ہیں. پھر امام فرماتے ہیں مگر اللہ اصحاب خاص سے امام زمان. ٹھیک ہے, تو ہم سب اسی کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ تاریخ نہیں, گزشتہ نہیں, بلکہ آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو اب دیکھیں ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے, کتنے صحابیوں کی ضرورت ہے امام کو جو آئیں حکم خدا سے؟ کتنے؟ 313. صحیح ہے, یہ معروف حدیث ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور یہ حدیث ہے 313 اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے. تو انسان کامل 313 نہیں ہے. بھئی بات یہ ہے نا کہ جانور جو ہیں, ہر اسپیشیز جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, میں جیسے کتا پیدا ہوتا, کتا زندگی گزارے گا کتے کی اور مرے گا کتا, یہی ہے نا. بلی بھی پیدا ہوگی, بلی کی زندگی گزارے گی اور بلی مر جائے گی. شیر باغ سب یہی ہے نا. جتنے بھی ریچھ وغیرہ, جتنے بھی سانپ بچھو جتنے بھی ہوتے ہیں, کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے بچھو پیدا ہو بعد میں ریچھ بن جائے اور جتنا مرے سانپ, ہو نہیں سکتا نا. بچھو ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک.
اور اگر یہاں پہ خدا نخواستہ ایک کوئی شیر آ جائے تو ہم سب کیا کریں گے؟ بھاگنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کہ معلوم ہے کہ وہ بے درد و بے رحم ہے. کوئی رحم نہیں کرے گا کہ بھی مولانا کو میں کچھ نہیں چھوں گا، یا اس بچے کو جو ہاتھ میں ملے گا وہ کھا جائے گا. وہ تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی دوسرا جانور آ جائے تو اپنی جو کیفیت ہے وہی کرے گا، اس میں شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ بھی فلسفہ ہے، اور یہ بھی فلسفہ نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہے. اس میں جو حیوانوں کو بچانے کے لیے یہ مشین جو شروع ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی اسپیشیز کی اگر تعداد 1000 سے کم ہو جائے تو وہ خطرے میں کہلاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے UN سے بھی اپنا مطلب مطالبہ کرتے ہیں، دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشن سے بچاتے ہیں تاکہ ان کی نسل بچ جائے اور ان کی جانیں بچ جائیں. 1000 سے کم ہے. دیکھیے انسان نام کی تو انسان ہے، ماشاءاللہ. انسان پیدا ہوگا، انسان پتہ نہیں زندگی گزارے گا انسانی یا نہیں، مرے گا انسان یا نہیں پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا اتنا زبردست انسان، لیکن پیچھے سے ایسے اس نے وار کیا کہ سوچ نہیں سکتے. کبھی کبھی حیرت ہے. گھریلو معاملات میں اگر کچھ مشکلات ہو جائیں، جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری، 10 سال 5 سال 20 سال کم زیاد، پیچھے سے اس طرح سے وار ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہو گیا. یعنی اگر آپ حیوان کو دیکھیں، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ حیوان کا کیا برتاؤ ہے، لیکن انسان کے لیے پتہ نہیں ہے. تو مولا حسین کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیدا ہوئے انسان کی زندگی گزاریں اور انسان مر جائے. یہ کمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا آپ سب کندھا دے رہے تھے نا، آج مولانا تلمی صاحب کندھا دیے. خود تلمی صاحب کتنے لوگوں کی نماز تلقین، نماز جنازہ پڑھائی ہے. 35 سال سے یہاں پہ ہیں. آج آپ ان کا جنازہ دفنا کیا گئے. مومن تھے، متدین تھے، متقی تھے، سب کچھ. ان کی خدمات ہر عام و خاص کے لیے. بس آپ سب دعا کریں. آج کی شب اول قبر ہے، مرحوم کو خدا تعالی شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے اور دامن عفو و مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر پیدائش سے لے کر موت تک انسان رہے تو یہ انسان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک فلسفے میں ایک بڑا اصول پایا تھا. اصول کیا ہے؟ اگر سیب کمال تک پہنچنا ہے تو کیا ہوگا؟ سیب اس کا دانہ ہوتا ہے، اس کے دانے کو بیج کو بوئیں اور بیج درخت بنے گا. پھر اس کے بعد سیب دے گا، اور جیسے سیب دے گا پھر وہ اس کے سیب کا جو دانہ ہوگا پھر درخت بن جائے. یہ کمال ہوتا ہے. اگر یہ سیب اٹھا کے اگر کوئی کوڑے میں پھینک دیں تو کمال نہیں ہو، ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سائیکل ہے نا یہ. سو اسی طرح انسان کا بھی یہی سائیکل ہے کہ اگر میں انسان پیدا ہوں، انسان پروڈکٹ کروں، انسانوں کی تربیت کروں اور پھر مر جاؤں اور میرے بچے ایسے ہی کرتے رہیں تو یہ انسانی سلسلہ آگے بڑھے گا. ورنہ انسانی سلسلہ نہیں بلکہ بناوٹی انسان ہے. آپ نے وہ نادر شاہ کے بارے میں سنا ہوگا نا. نادر شاہ ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس نے نئی نئی چیزیں جہاں جا کے دیکھتا تھا وہ اپنے جگہ بنا لیتا تھا. ملک میں ایران میں وہ ہوتا تھا، اس کا وہ کاپی کرتا تھا جو بھی اچھی چیزیں تھیں تاکہ تو ایک دفعہ وہ گیا پیرس اور فرانس یا یورپ، تو وہ دیکھا کہ وہاں پہ بہت ہی بڑا زو ہے، حیوانوں کو رکھنے کی جگہ، زو، باغ وحش جو کہتے ہیں، چڑیا گھر یا بھی نہیں کیا کہتے ہیں، زو کے لیے. تو وہ اس نے کہا کہ بہت زبردست چیز ہے بھائی، ہم بھی یہ زو رکھیں گے، اچھا رہے گا. وہ وائلڈ اینیمل ہوں گے، بڑے بھیانک قسم کے جانور ہوں گے. وہ بڑے شوق سے وہ بنایا تھا. تو اپنے جو کیسل یا جو محل جو تھا تہران میں،
اس کے پیچھے بڑی زمین اس نے لی اور وہاں پہ ہاتھی، ریچھ اور شیر، باغ وغیرہ رکھ دیے. یہی ہوتا نا، ورنہ بلی اور بکری کو زو میں نہیں رکھا جاتا نا، تو کہ ایسے جانور ہو جو کہ انسان ڈرے اور مطلب وہ یہ ہو، تو رکھا گیا. تو جب جیسے ہی جانور تھے تو جو کیئر ٹیکر جو تھے، دیکھ بھال کرنے والے، وہ ٹرین نہیں تھے، وہ ان کو اتنی یہ نہیں تھی. دیکھا کہ ایک جناب وہ جو شیر جو ہے، جو بڑا ہی محبوب تھا نادر شاہ کا، مر گیا. جو بیچارہ کیئر ٹیکر تھا وہ لرزنے لگا کہ ابھی ہماری تو شامت آ گئی، یہ بادشاہ تو رحم تھوڑی کرے گا، پہلے آئے گا قتل کرے گا، پھر اس کے بعد حکم دے گا کہ کیوں اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ لرز دے گا. تو اس کا جو دوسرا جو اس کا دوست تھا وہ بھی کیئر ٹیکر تھا، وہ جو نا وہ چیتے کا وہ مطلب کیئر ٹیکر تھا. اس نے بتایا کہ گھبرانے کی بات نہیں یار، ڈرو نہیں. کہ کیا کروں؟ کہ کچھ بھی نہیں، اس کی کھال نکالو، ایک کوئی تنومند زبردست انسان کو ڈھونڈو جو رحیم شہیم، اس کو پہنا دو، اس کو وہ یہ کرو. جیسے بادشاہ آئے گا وہ چیخے گا، چلائے گا، چنگھاڑے گا، اچھلے گا، تو بادشاہ تو ڈر سے تھوڑی مطلب آگے آئے گا، دیکھ کے چلا جائے گا. تمہاری تو جیت ہے یار، بہت اچھا، میرا کام آپ نے کر دیا، تھینک یو، بہت شکریہ. تو اسی طرح کیا. تو بادشاہ جیسے آپ دیکھا یہ ماشاء اللہ ہوشن خان اندر چلی جائیے، وہ پہن کے بالکل تیار ہو گئے. اب جیسے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو بادشاہ ڈر گیا کہ بھئی یہ اتنا زبردست شیر ہمارا ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ شیر کی جنگ اس چیتے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. بادشاہ کا حکم ہے، چیتے کا دروازہ کھولا گیا، یہ شیر کا دروازہ کھولا گیا. اب یہ جو شیر صاحب جو تھے لرزنے لگے اور بیچارے اب تو ہماری شامت ہو گئی، اب تو کیا ہوا ہی. تو ادھر سے آواز آئی چیتے کی، بھئی ہوشن خان ابھی مجھے نہیں پہچانے، میں پرویز ہوں. میں بھی وہ بھی پتہ چلا کہ جتنے بھی جانور تھے سب کے سب مر گئے تھے، اور جانوروں کی کھال تھی لیکن اندر جانور نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ مورل اسٹوری ہے. اس کو اپوزٹ کریں، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا چہرہ انسانی چہرہ ہے، لیکن اس انسانی چہرے کے اندر نہ جانے کون سا جانور چھپا ہوا ہے. بہت ہی مشکل ہے پہچاننا. تھوڑا سا بھروسہ کرو، نہ جانے کیسے دھوکہ ہو جائے. نمازی کو بھروسہ کرو، روزہ دار کو بھروسہ کرو، متقی کو بھروسہ کرو، یا مطلب کوئی غیر متقی جو مطلب جو دین کو نہیں، جو جس کو بھی آپ انسان کی دائرے میں جو بھی آتا ہے اس کو بھروسہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کس کو بھروسہ کریں؟ خود اپنے لیے بھروسہ کرنا مشکل ہے، دوسروں کی بات کیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان رہنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا امام سجاد کا جملہ جو ہے، اِنَّ أَبِي قَدْ بَذَلَ مُحْجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ گمراہی کے دلدل سے، جو جہالت گمراہی کے دلدل سے بچانا میرے باپ کا مقصد تھا، ہم سب کا مقصد تھا. اب اس دلدل سے اگر ہم بچ گئے تو انسان ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مدرسے کا قیام کیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ ایسی ریسیپی دی انہوں نے، جو دعائیں جو ہم کہتے ہیں، دعا ہے کیا؟ دعا اگر ہم دیکھیں، ہم عام طور پہ ہم دعا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آ جائے، پریشانی جائے، بیماری ہو یا جاب چلی جائے، تو مولانا قبلہ دعا فرمائیں، اسد صادق صاحب دعا کے لیے، مناج صاحب اب دعا کے لیے فرمائیں. کیوں؟ اسے کچھ گھر میں بیماری ہے یا پریشانی ہے. یہی ہوتا نا، ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ کوئی مشکل اگر ہے تبھی کہیں التماس دعا، اور سب کچھ چل رہا ہے تو کیوں التماس دعا؟ بھائی الحمدللہ کہ پاگل تھوڑی ہوا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو دعا جو ہم مانگتے ہیں ان چیزوں کے لیے مانگتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آئے دیکھیے امام سجاد دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اگر آپ اس کو لے لیں، اس کو حاصل کر لیں، تو پھر آپ سمجھیں ایک آپ کے پاس جنت کی چابی ہے، جس کے ذریعے جب دعا پڑھیں، اپنے رب کو دعا کے لیے زبان کھولیں، تو آپ خود سمجھیں کہ دعا کیا ہے.
اگر کوئی مانگنا بھی ہے تو آئیں در اہل بیت سے سیکھیں کس طرح سے مانگیں. اللہ اکبر. ہماری دعا ہوتی ہے کہ بھوکا ہوں تو 2 روٹی مل جائے، بچے کی شادی نہیں ہے تو بچے کی شادی ہو جائے، اور خود کما رہا ہوں تو اس کی شادی ہو جائے. یہ ہوتی نا ہماری دعائیں. کتنی نیک صالح اولاد ہو جائیں، کتنی چھوٹی دعائیں ہیں. یا اللہ پیسہ ہو جائے، نوکری ہو جائے. میں یہ نہیں کروں کہ دعا نہ مانگیں، یقیناً دعا مانگیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے، لیکن دعا میں جو نظر اور بینش ہونی چاہیے، جو ویژن ہونا چاہیے، جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. بابا آپ کسی محتاج سے نہیں مانگ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالی مالک یوم الدین، تمام خزانوں کا مالک، تمام کائنات کا مالک، جس نے خود اجازت دی ہے، وہ کہہ رہا ہے. اسی لیے امام سجاد جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ واصرف عنی جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ. اگر دنیا بھی مانگ رہے ہیں تو چھوٹی نہیں، دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں، یعنی حضرت آدم یا اس حضرت آدم سے پہلے جتنی تو نے مخلوقات بنائی ہیں، اس سے لے کر آخر تک اس دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں وہ خوبیاں مجھے عطا کر. آخرت کی تمام خوبیاں، اس دنیا کی جتنی شرور ہیں اس سے مجھے نجات دے، اور آخرت کے شر سے نجات دے. اللہ اکبر. بینش دیکھیں کتنی عظیم بینش ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں امام سجاد جب دعا مانگ رہے، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ امام سکھا رہے. نہیں، امام سکھا بھی رہے ہیں، اور یقیناً جب خدا سے دعا مانگ رہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں. اب یہ تصور نہ کریں کہ جب مولا کہتے ہیں الہی ظلمت نفسی، یہ صرف سکھا رہے ہیں. نہیں، واقعاً. کیوں؟ اسے کہ میرے اور آپ کی ذہنوں میں جو ظلم کا تصور ہے کچھ اور ہے. مرحوم ایت اللہ حسن زادہ عمری جن کا انتقال کل میں عرض کیا ہمیں، وہ خود بتا رہے تھے، کہتے کہ ایک گاؤں میں گئے دیہات میں، انہوں نے بڑی حال و مطلب ایک ہوتا ہے کہ کیفیت، اس کیفیت کے ساتھ دعائے کمیل پڑھی اور کہا کہ لوگوں مجھے بھی دعا کریں، میں شاید سب سے زیادہ گناہ کار ہوں. تو 2-4 لوگ بڑے وہ رحم کرنے لگے کہ قبلہ نعوذ باللہ کیا آپ بھی چوریز نہ کیے ہیں کیا؟ تو ان لوگوں کی ذہنوں میں گناہ یہی ہے نا، ظلم یہی ہے نا. لیکن ایت اللہ حضرت عمری جو مانگ رہے تھے کچھ اور مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے. ان کی نگاہیں کچھ، مولا کائنات کی نگاہیں کچھ اور ہیں. خالق و مخلوق، یعنی مخلوق الہی جو سب سے خیر المخلوقین، وہ مخلوق اللہ سے جب گفتگو کر رہا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ ایک الگ معیار کی گفتگو ہے، وہ الگ سٹینڈرڈ ہے، ان کا کچھ اور سٹینڈرڈ ہے. چنانچہ امام سجاد جو دعا مانگ رہے، دعا میں کیا ہے؟ کیا امام سجاد اگر دعا مانگے کہ خدا یہ جو یزید بیٹھا ہوا ہے اس کے تختے کو الٹ دے، اس کو موت دے دے، خدا کی قسم اگر امام سجاد دعا مانگتے اس وقت جب یزید ملعون اپنی نجس چھڑی کے ساتھ لبان مبارک امام حسین کی توہین جب کر رہا تھا، اگر امام سجاد چاہتے نفرین کرنا، اس وقت یزید کا ہاتھ سوکھ گیا ہوتا، تباہ ہو گیا ہوتا. کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. لیکن رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر. جانے آپ شاید اس سے پہلے سنے ہوں گے، لیکن ابھی سننے چونکہ امام سجاد کی بات ہو رہی ہے، دعا کے سلسلے میں کس طرح سے گمراہی سے نکالنے کے لیے بات ہو رہی ہے، تو ایک ربط، یہ ایک نقطہ مل جائے کہ یزید، شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں اور اہل سنت میں بھی مطلب یہ کوٹ کیے ہیں کہ یزید جب اذان ہوئی، اذان سے پہلے جیسے ہی وہ خطیب بک رہا تھا تو امام سجاد نے کہا کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں لوگوں کی خدا کی خوشنودی کے لیے کچھ کہوں. تو اجازت مجبوراً ملی. تو امام سے جیسے ہی گفتگو شروع کی آپ نے تو پورے مجمع میں تلاطم جیسے مچا.
تو اذان کے بہانے سے امام کی زبان کو وہ بند کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اذان ہو رہی تھی تو امام نے پھر یزید سے سوال کرنے لگی کہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہیں یا ہمارے ہیں؟ اگر آپ کے ہیں تو جھوٹ کہہ رہے ہو، اگر ہمارے ہیں تو کیا یہ اسیر بنا رہا ہے ہمیں؟ لوگوں کو بھی جھنجھوڑ رہے تھے اور یزید کو بھی۔ تو یزید ایک لمحے کے لیے تھوڑا بیدار ہوا، امام کے قریب، کان کے قریب پہنچا، کہا کہ حل لی توبہ، کیا مجھے بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ نجات کا راستہ ہے، غور سے سنیں، اللہ اکبر، کیا توبہ میں بھی کر سکتا ہوں؟ امام جرت دموعہ، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے لیے بھی ہے۔ یہاں پہ زینب کبریٰ سلام اللہ دیکھ رہی ہے، دیکھیں کس امام کے در پہ آئے ہیں۔ اگر اس در سے اگر ہم خالی ہاتھ جائیں تو ہم سے کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہے آج شب اربعین کے تو فائل سے لے کر جائے۔ امام کہتے ہیں ہاں آپ کے لیے بھی ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے۔ جیسے امام نے کہا یزید کیفہ، کیسے؟ تو امام نے کہا کہ حق کو حقدار کے حوالے کر دو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، لوگوں سے معافی مانگو، جو جو ظلم لوگوں پہ کیے ہو اس کا بدلہ تم دے دو، اور نماز شب کی اگر توفیق ہو اٹھو نماز شب میں خدا سے معافی مانگو۔ یعنی خدا سے معافی ایسے نہیں کہ میں کسی کا مال غرب کر لوں، سب کچھ کر لوں، خدایا توبہ توبہ توبہ، یہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پہلے امام فرماتے حقدار کو دے دو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، سب کچھ کرو۔ تو یزید سکت، خاموش ہوگا۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لرزے میں آئی، صبر مطلق، بنیا بیٹا حل ادلہ الی الجنہ، کیا اس کو بھی جنت کا راستہ دکھا رہے ہو؟ حل ادلہ الی الجنہ، کیا تم اس یزید پلید کو بھی جنت کا راستہ دکھا رہے ہو؟ تو امام فرماتے ہیں یا عمتی زینب، میں اس کا بھی امام ہوں۔ تصور کریں کس در پہ آپ آئے ہیں، در امام سجاد، اس کا بھی امام ہوں، سب کا امام ہوں۔ اگر یزید کے لیے امام راستہ دکھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اگر ہم چاہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ لیکن امام تشفی کے لیے فرماتے ہیں کہ پھوپھی زینب جان لو، یہ ملعون نہ حقدار کو دے گا، نہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، نہ نماز شب کی توفیق ہوگی اٹھنے کی۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گمراہی کے دلدل سے بچانے کے لیے یزید کو بھی مستثنی نہیں کیا، سب کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں امام سجبر محمد والے محمد صلوات، امام سجاد جب دعا پڑھ رہے ہیں، دعاؤں کا مضمون کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور سے دیکھا دعائیں کیا ہیں؟ اللہم، کب کی دعا ہے یہ؟ امام مصاحب میں کچھ جملات میں کہوں گا، نہیں معلوم مصاحب پڑھ سکوں گا نہیں، عجیب کیفیت جب ہوتی ہے، جب انسان گہرائی میں جاتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی گردن پہ رسن ہے، آپ نے 18 گردنوں کا آپ نے سنا ہوگا نا، 18 گردنوں پہ یہ رسن ڈالی گئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ مورخین کا بیان ہے کہ سب کو زنجیر میں نہیں ڈالے تھے، صرف و صرف بنی ہاشم کے جو اس میں جو زینب و ام کلثوم جو خود حضرت سکینہ تھی، اسی لیے جو حضرت رباب جو تھی، یہ جو دوسرے جو فضہ تھی، فضہ کو نہیں ڈالا گیا تھا۔
اب نہ جانے فضا کے دل میں کیا گزرا، اسی لیے فضا جب بھی کوئی تماچے پڑھتے تھے یا تازیاں پڑھتے تھے اپنے آپ کو گرا دیتی تھی، ایک عجیب کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام سجاد کشاں کشاں لے جا رہے ہیں آپ کو، دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص غضب حسد۔ اب سوال کرے امام کو تو اس مرحلے پر دعا کرنا چاہیے خدا نیست و نابود کر دے، یزید کا خط یہی کرنا چاہیے نا، نہیں امام یہ نہیں کر رہے کہ وجہ کیا ہے؟ بابا یزید ایک نہیں ہے، یزیدیت جو آئی ہے وہ جہالت کی گمراہی کی وجہ سے ہے، اور وہ جہالت کی گمراہی جب تک ختم نہیں ہوگی، ایک یزید کو ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا نا، قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، عجیب خدا، اللہ اکبر، حیران ہے، ذلت عقول، عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا جا رہا ہے، ید بیضا ہے اور عصا پھینک دیں اژدہا بن جائے۔ کیا حضرت حق خدا متعال موسیٰ کو معجزہ نہیں دے سکتا کہ وہی ہاتھ میں حضرت موسیٰ آئیں اور فرعون کا گلا گھونٹ دیں؟ 1 منٹ میں کر سکتے تھے، کر سکتے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ خدا جس نے عصائے موسیٰ کو وہ طاقت دی ہو، ایک لکڑی کو طاقت، کیا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں طاقت نہیں آ سکتی تھی؟ وہ وجہ کیا ہے؟ بابا ایک فرعون کو ختم کریں گے تو جہالت ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ جہالت کی جڑیں ختم نہیں ہوگی، یہ گمراہی کی جڑیں ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کہ یزید کا ایک فرعون کا بننا کافی نہیں ہے، بلکہ یزیدیت کا اگر خاتمہ ہونا ہے تو جڑوں کو نکالے۔ میں تھوڑا ایک قدم آگے پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ ایک ربط ہو جائے، معلوم کبھی کبھار میں جب پڑھتا ہوں تو ٹائم ابھی ہے نا، انشاءاللہ چند منٹ کے لیے۔ اب دیکھیں، اب جائیں حضرت آدم، اللہ اکبر، علی نبینا علیہ آلہ فتحت ثنا، پہلے انسان روئے زمین، انسان کامل، آدم پیغمبر، ابو البشر، رسول، نبی، خلیفۃ اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی انسان تھا سخت نہیں۔ ان کی زوجہ کون ہے؟ حوا، جنتی زوجہ۔ کوئی برا انوائرمنٹ ہے؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، دیس، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈسٹرکشن نہیں۔ 2 بیٹے حابیل و قابیل، حابیل قابیل، استاد کون ہے؟ آدم، حوا، گھر کا ماحول، اس سے بڑھ کر اور کو ہو سکتا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑھ رہے ہیں حابیل و قابیل۔ حابیل قابیل 2 بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، پوری کائنات میں یہی 2 تھے جو کھیلتے بھی تھے، لڑتے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ قابیل حابیل کو قتل کر دیں؟ ہم عام طور پہ اپنے غلطیوں کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلم دیکھ لیا تھا، یہ ہالی ووڈ تھی، یہ بالی ووڈ تھی، یہ سوشل میڈیا تھا، یقیناً اس کا اثر ہوگا، سوسائٹی کا اثر ہوگا، یہ تمام چیزوں کا اثر ہوگا، ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہے، وہ ہوگا اس کی وجہ سے۔ اب جائیں دیکھیں حضرت حضرت حابیل جو قتل ہوئے ہیں، کس وجہ سے ہے؟ وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ تھی نا، کیا تھی وہ؟ حسد۔ اللہ اکبر۔ جو امام سجاد جو دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وغلبۃ الحسد، کیوں مانگ رہے ہیں دعا؟ خدا کی قسم اگر ہمارے گھروں میں، سوسائٹی میں یہ بیماریاں جڑ سے نکل جائیں تو یہ حسینی گھر بن جائے گا، حسنی گھر بن جائے گا۔ کیا اس سے کم ہو سکتا؟ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سینٹروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی عاقبت بخیری چاہتے ہیں تو یہ ایک ہی راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ آئیں
उन गुमराही की जो जहालत गुमराही की जो जड़ें हैं उनको एक एक जड़ों को निकालते जाएं। अगर एक एक जड़ें निकाल दें, देखिए, we need to take out the roots of weeds from its roots, not trimming. अगर हम ट्रिम करते रहेंगे तो सांस ले सकते हैं, लेकिन और तनुमन हो जाएगा, वो और आएगा। तो चनाच देखिए, इमाम सज्जाद, अगर आप थोड़ा गहराई से देखें, पूरी जिंदगी इमाम सज्जाद ने जो दुआओं में गुजारी है, हर एक दुआ देखें, मुनाजात 15 देखें, या अल्लाह, हर मुनाजात, दुआ अबू हमजा सुमाली, दुआ मकारिमुल अखलाक देखें, सहीफे सज्जादिया देखें, हर दुआ, हर सहीफे सज्जादी दुआ, इसमें इतना गहरे मफाहिम और मतालिब पाए जाते हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। वजह क्या है? वजह यह है कि इमाम चाहते हैं गुमराही से बचाएं। ठीक है, मैं कल की और आज की मजलिस मुक़द्दमा हो गई, इंशाअल्लाह आने वाले कल की मजलिस में इसी को इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ पढ़ूंगा, इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह हम उस गुमराही और जहालत से जो इमाम सज्जाद चाहते हैं बच जाएं। शब अरबाईन है, इस तरह से मैं कहा, कुछ मतालिब होते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी थोड़ा गहराई तक हम पहुँचें। आपने 18 गर्दनों का आपने जो सुना था, उसकी तशरीह यही है कि सबके गर्दनों में रस्सी नहीं डाली गई थी, जंजीर नहीं डाले गए थे, और आधा अशकिया को पता था, शिमर को पता था कि जब तक कि हज़रत ज़ैनब की गर्दन में रस्सन रहेगी, दूसरी बीबियां भागेगी नहीं, फिजा कहाँ भागेगी। अब देखिए, 72 जो शोहदा है, 72 क्या सिर्फ 72 हैं? कभी आपने सोचा कि 72 शोहदा कैसे हो गए? जाके खुद देखिए, आज गंज शोहदा में 100 से ज्यादा शहीदों के नाम लिखे गए हैं। तो ये 72 है क्या? उसकी कई वजूहात बताते हैं। एक वजह यह है कि रोज़े आशुरा ये 72 शहीद हुए थे, मैदान में जो गए थे, कुछ लोग बाद में ये हुए थे, एक वजह है। लेकिन उससे जो कवी वजह जो बताई जाती है हमीद बिन मुस्लिम से, कहते कि जो 72 सर नेज़ों पे गए थे, जो सर जो गए थे नेज़ों पे कितने थे? 72 थे। लेकिन कूफा पहुंचने के बाद 72 सर नहीं थे, 18 सर हो गए थे। इसे कि कूफे वाले रजिस्ट करके अपने अजीजों के सर उतार लिए। अपने अजीजों के सर उतार लिए। अगर कोई सर है तो सर अजीज ज़हरा है। अल्लाह अकबर। ये 18 सर कहां पहुंचे हैं? दमिश्क पहुंचे हैं। अब ये भी बड़ी बात है कि रिहाई आखिर इतनी जल्दी क्यों हो गई? अरे यजीद मलऊन था, गद्दार था, इतनी जल्दी से रिहाई का हुक्म दे देगा? नहीं, यजीद के लिए खतरा था, हुकूमत का पूरा सिक्का बदलने वाला था। आपने हिंद के बारे में सुना ही है। हिंद कौन थी? यहूदी की बेटी थी और मौला कायनात की शफा की वजह से वो तरबियत पाई थी, ज़ैनब कुबरा की शागिर्दा थी। सब आपने सुना है ना। अब जब हिंद को पता चला कि ये कौन है, हिंद दरबार में वो बगावत करना शुरू किया। बाहर के लोग जब आते गए, वो देखते गए। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा जो मुअल्लिमा थी, जब पढ़ा रही थी बच्चों को, अल्लाह अकबर, वो बच्चे जाकर जब घरों में बताते थे, घर वालों की कैफियत बदलती थी।
چنانچہ یزید کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ تھا، ان کو رکھنا، ان کو بچانا بڑا خطرہ تھا۔ اب یزید نہ سب کو قتل کر سکتا تھا، نہ ان لوگوں کو رکھ سکتا تھا۔ ایک ہی وجہ تھی کہ اب اگر میں بغاوتوں کو خاموش کرنا ہے تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو رہا کر دوں، آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر، مشیت الہی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب یزید بچی کی آواز سنا، سر کو بھیج دیا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن مین وجہ یہ تھی کہ یزید اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا تھا۔ اب جیسے ہی دیکھا تو اب اس کے بعد میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ رہائی کا حکم دے دو۔ اب جیسے رہائی کا حکم ملتا ہے، سید سجاد کو طلب کرتے ہیں۔ امام سجاد گئے ہیں کاہے سے؟ زنجیروں کے ذریعے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں سید سجاد۔ یزید حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی رہائی کا حکم دے دیا، زنجیریں اتاری جائے۔ اب زنجیریں اتاری جاتی ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب تک کہ میں اپنی پھوپھی زینب سے سوال نہ کر لوں یہ حکم تعمیل نہیں ہوگا۔ امام سجاد آتے ہیں، اب بی بی کچھ شرائط رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اب جب شرائط رکھتا ہے کون رکھے گا؟ جو جیتا ہوا ہے نا وہی شرائط رکھے گا نا۔ اب دیکھیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس جنگ کو جیت کے جا رہی ہے۔ اب مطالبات کیا ہیں؟ اس مجلس کی قدر و قیمت جانیے، کوئی آسانی سے یہ مجلس نہیں آئی ہمارے ہاتھوں میں، یہ فرش عزا کوئی معمولی نہیں ہے کہ ایسے مل جائے۔ واللہ 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 وہ اخلاص زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے جو زندان شام میں رہ کر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام برحق زین العابدین امام وقت ہیں، امام وقت سوال کرتے ہیں، زینب معلمہ غیر عالمہ فرماتی ہیں کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ ہم غم بنا لیں۔ یہ غم صرف رونا نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اب دیکھیے فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اب جانے یہ مجلس صرف اور صرف رونے کا نام نہیں ہے بلکہ اس آنکھوں کے قطرات کے ذریعے جو انسان کو طہارت قلوب ملے گا، جو انسان کو بصیرت ملے گی، جو انسان کو معرفت ملے گی، جو انسان کو راستہ ملے گا، وہ راستہ معیار و ملاک ہے۔ ایک یہ کہ مجلس کرے، غم بھر کے جی بھر کے غم بنائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا کیا ہے؟ زینب فرماتی ہے کہ جو سامان لٹا ہوا سامان واپس کر دیا جائے، سرائے شہداء کو واپس کر دیا جائے، اور اگر ہم مدینہ بھیج رہے ہیں تو کربلا کے راستے سے جانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا شخص امین ہو اس کو حوالہ کیا جائے، بشیر کے ذریعے حوالہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے دلوں کو لے جائیں، کربلا نہیں بلکہ زندان شام لے جائیں۔ جیسے ہی حکم رہائی ہوتی ہے زینب کبریٰ کے شرائط کے مطابق سامان آنا ہوا شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرائے شہداء جیسے آتے ہیں، ہر بی بی آگے بڑھتی ہے، اپنے عزیز کا سر اپنے دامن میں رکھ کے روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دو سر ہیں اونو محمد کے، یہ دو سر دو محمد کے ہیں۔ شام کی بیبیاں، شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا اس کی کوئی ماں نہیں ہے؟ زینب آوازی یہ کوک جلی ماں ہے، اپنے بھائی حسین کا غم منا رہی ہے۔ نہ جانے یہی زینب جب مدینہ پہنچی ہے، جیسے ہی اونو محمد کے حجرے میں پہنچی، دل بھر آیا، اپنے بچوں کو غم کیا اور رونا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب سب بیبیاں سروں سے غم منا چکے، سامان آنا شروع ہوا، ہر بی بی کو چادر ملی، ایک جلتی ہوئی چادر، ننھی چادر تھی۔ امام سجاد
چادر کو لیتے ہیں اور ننھی سکینہ کے قبر کے قریب جاتے ہیں. اللہ اور کیا مرثیہ امام سجاد کا. بیٹی رہائی کا بہت شوق تھا، کربلا جانے کا شوق تھا، مدینے جانے کا شوق تھا. بیٹی آزادی کا حکم ہو چکا ہے. نہ جانے کیا یہ زندان شام ہے. اللہ اکبر. آج بھی کوئی زندان شام میں جاتا ہے، آج بھی کوئی سکینہ کی قبر میں جاتا ہے. اب دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ خدا کرے انشاءاللہ اطباط عالیات کو اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کی رہائی ہو جائے اور ظالموں کے ظلم سے انشاءاللہ سب بچ جائے. اے خدا پروردگار الہ، اے رب جلیل، اے رب عظیم، اے رب کریم. شب اربعین ہے، ہم اپنے دلوں کو لے جا رہے زندان شام. آواز دیں گے السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا زینب، السلام علیکہ یا رقیہ، السلام علیکہ یا ام کلثوم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماتم حسین.